ایسا ہی کچھ منظرنامہ تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی وہ دیرینہ خواہش پوری نہیں ہو رہی تھی جو اس نے اپنے دوست پیلو مودی کو بتائی تھی۔ مودی نے بھٹو سے کہا کہ میرے خیال میں تم پاکستان کے وزیر اعظم بن سکتے ہو، تو اس نے جواب دیا، پاکستان میرے لیے ایک بہت چھوٹا میدان عمل ہے، اس کی وزارت عظمیٰ دراصل میرا پہلا زینہ ہوگا جس پر پاؤں رکھ کر میں تیسری دنیا کا رہنما بنوں گا۔ لیکن 1970 کے انتخابات کے نتائج نے تو اس کا پہلا ہی قدم ناممکن بنا دیا تھا۔ وہ الیکشن ہار چکا تھا اور عوامی لیگ کا سربراہ شیخ مجیب الرحمان مملکت خداداد پاکستان کے منتخب ایوان کا سربراہ اور وزیر اعظم بننے جا رہا تھا۔ 300 اراکین اسمبلی میں سے بھٹو کے ہاتھ صرف 81 نشستیں آئی تھیں اور شیخ مجیب الرحمان کے پاس 160 نشستیں تھیں۔ بھٹو کی سیاست صرف پنجاب اور سندھ تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ صوبہ سرحد اور بلوچستان میں بھی اس کی مخالف جماعتیں نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھنے جا رہی تھیں۔ خواب ٹوٹنے کا موسم بہت کربناک ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں آدمی اس بساط کو ہی الٹ دینا چاہتا ہے جس پر چند لمحے پہلے وہ بیٹھے ہوئے کھیل رہا ہوتا ہے۔ خورشید حسن میر پاکستان پیپلز پارٹی راولپنڈی کے رہنما تھے۔ وہ راوی ہیں کہ الیکشن کے نتائج آئے تو ہم سب بہت افسردہ تھے۔ میں گاڑی چلا رہا تھا اور میرے ساتھ والی سیٹ پر بھٹو اور پچھلی سیٹ پر پرویز رشید اور راجہ انور بیٹھے تھے۔ ہم تینوں نے مایوسی کے عالم میں بھٹو سے کہا کہ ہمارے تو سارے انقلابی خواب اب پورے نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے جواب میں ذوالفقار علی بھٹو نے جو فکرہ کہا وہ پاکستان میں برپا ہونے والی خون آشام کشمکش کی کہانی بیان کر رہا تھا۔ اس نے کہا، دیکھتے جاؤ، میں مجیب کو یحییٰ سے مرواؤں گا اور یحییٰ کو اندرا سے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی سیاسی لیڈرشپ اور اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ اس پارٹی کے وفادار فسطائی صحافیوں نے پورے ملک میں شیخ مجیب الرحمان کو ایک فتنے اور ملک کی سالمیت اور بقا کے لیے زہر قاتل ثابت کرنا شروع کر دیا۔ بھٹو کی یہ مکروہ خواہش اس وقت پوری نہیں ہو سکتی تھی جب تک وہ اقتدار پر براجمان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ یحییٰ خان کو شیشے میں اتار کر اپنے ساتھ نہ ملا لیتا، اور پھر دونوں مل ہی گئے۔ مغربی پاکستان میں ایک خوف کا ماحول پیدا کیا گیا تھا کہ اگر شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار مل گیا تو وہ اس ملک کو بھارت کے ہاتھوں بیچ دے گا۔ اس کے 6 نکات دراصل پاکستان کو برباد کرنے اور اس ملک کو بھارت کی کالونی بنانے کا راستہ ہے۔ پاکستان کو اس فتنے سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ شیخ مجیب الرحمان الیکشن جیت چکا تھا، اس کا راستہ روکنا بہت مشکل تھا۔ انتخابات کو گزرے 2 ماہ گزر چکے تھے اور منصوبہ ساز قوتیں شیخ مجیب کے فتنے سے نجات کے لیے سیاسی اور فوجی دونوں سطح پر بھرپور کوششوں میں لگی ہوئی تھیں۔ صاحبزادہ یعقوب علی خان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ فوج میں لیفٹیننٹ جنرل تھے اور انہیں 1 مارچ کو مشرقی پاکستان کا گورنر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا کر بھیجا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب علی خان نے حالات دیکھے اور بھٹو اور اس کی ہم رکاب اسٹیبلشمنٹ کی نیت بھانپ لی۔ انہوں نے 4 صفحات پر مشتمل اپنا استعفیٰ لکھ کر یحییٰ خان کو پیش کر دیا۔ یہ 4 صفحات اس مملکت پاکستان کی تباہی کے منصوبے کا ماتم ہے۔ صاحبزادہ یعقوب علی خان کو بزدل قرار دے کر لیفٹیننٹ جنرل سے میجر جنرل بنا دیا گیا اور پھر انہوں نے کبھی اپنے نام کے ساتھ اپنا فوجی عہدہ تحریر نہیں کیا۔ صرف 6 دن بعد لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان کو جب مشرقی پاکستان کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تو چیف جسٹس BA صدیقی نے اس سے حلف لینے سے انکار کر دیا۔ مغربی پاکستان سے چیف جسٹس کو بلایا گیا لیکن کوئی ایسے حالات میں جانے کو تیار نہ ہوا۔ BA صدیقی کو خوفزدہ کر کے حلف لینے پر مجبور کیا گیا اور 9 مارچ کو ٹکا خان گورنر بنا دیا گیا، جس کی سربراہی میں 26 مارچ 1971 کو آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز ہوا۔ دھان منڈی میں واقع شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ پر آپریشن ہوا۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی اور سب سے مقبول رہنما کو لاتوں اور گھونسوں کی بارش میں گرفتار کر لیا گیا۔ شام 6 بجے ذوالفقار علی بھٹو فلائٹ پر کراچی پہنچا۔ لوگ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ اس نے مختصر سی تقریر میں کہا، خدا کا شکر ہے پاکستان بچ گیا۔ شاید اسی کارکردگی کا انعام تھا کہ ٹکا خان کو پیپلز پارٹی نے اپنا سیکرٹری جنرل بنایا بلکہ پنجاب کا گورنر بھی لگایا۔ مارچ 1971 اور مارچ 2023 میں صرف اتنا فرق ہے کہ شیخ مجیب جیت چکا تھا اور باقی سب سیاسی پارٹیاں ہار چکی تھیں۔ آج ابھی تک الیکشن نہیں ہوا لیکن 11 سیاسی پارٹیوں کے اتحاد پر شکست کا خوف اس قدر سوار ہے کہ وہ متوقع جیتنے والی سیاسی پارٹی تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو ویسے ہی فتنہ اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے رہی ہیں جیسے اس دور میں شیخ مجیب الرحمان کو پیش کیا جاتا تھا۔ لیکن آج سے 52 سال پہلے لہجہ اس قدر خوفناک اور تلخ نہیں تھا جیسا تلخ اور انتقام سے بھرا لہجہ مریم نواز کا ہے۔ 52 سال پہلے کوئی رانا ثناء اللہ جیسا وزیر داخلہ نہیں تھا جو مسلسل للکارتا پھرے کہ میں نے شیخ مجیب
मुजीब के फितने का सर कुचलना है। मैं उसे गिरफ्तार करके बलूचिस्तान की मत जेल में ले जाऊंगा और उसको औकात में लाऊंगा। शेख मुजीब खुशकिस्मत था कि उस पर पार्टी फंडिंग, टेरियान और तोशाखाना जैसे बोहदे केस नहीं बनाए गए थे, और ना ही उस वक्त जजों का ये वतीरा था कि ऐसे मामूली से मुकदमात में भी वारंट जारी करते फिरें, और ना ही याहिया खान हुकूमत इस कदर सियानी थी कि इन वारंटों पर अमल दरामद के लिए पूरे मुल्क के अमने आमा को खतरे में डालकर मुजीब के धान मंडी के घर को मैदान जंग बना दे। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ऐसे ही था। जब 26 मार्च को शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग पर पाबंदी लगाई गई तो उसके 160 अरकान असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया। पूरे मुल्क का मीडिया उस वक्त के मुंतखब वज़ीर आज़म को फितना करार दे रहा था। सिर्फ चंद आवाजें थीं, हमीद अख्तर, अब्दुल्ला मलिक और आईए रहमान थे जो आने वाले वक्त से डरा रहे थे। हबीब जालिब ने अपनी नज़म बगिया लहू लुहान लिखी। मुजीब के फितने की सरकूबी के लिए होने वाले आर्मी एक्शन के खिलाफ जब अंजुमन जमहूरियत पसंद खवातीन ने ताहिरा मजहर अली और बेगम नसीम शमीम अशरफ मलिक की सरबराही में जुलूस निकाला तो लाहौर की मुहज्जब आबादी ने उन खवातीन पर थूका। फिर क्या था, मुल्क दो लख्त हो गया। भुट्टो बसर इक़्तिदार आ गया। खैर गवर्नर मुकर्रर हुआ तो उसने पूरे लाहौर में पोस्टर आवेजा कराए। सहाफत के 3 शैतान हमीद अख्तर, अब्दुल्ला मलिक और रहमान 50 साल पहले बात पोस्टरों तक महदूद थी, लेकिन आज मामला जिला वतनियों, गिरफ्तारियों, तशद्दुद और अरशद शरीफ की तरह कत्ल तक आ पहुंचा है। 50 साल पहले कोई मरियम नवाज जैसे फाशिस्ट लहजे में नहीं बोलता था कि हमारे खिलाफ लिखने वाले और बोलने वाले सहाफी नहीं हैं, बल्कि पार्टी वर्कर हैं। हालांकि उस दौर में हबीब जालिब और शोरश काश्मीरी जैसे सहाफी और लिखारी पार्टी जलसों में तकरीरें किया करते थे। आज हम उस दौर की निस्बत ज्यादा खौफनाक माहौल में जिंदा हैं। हम अपने मुस्तकबिल से ज्यादा मायूस हैं। 50 साल पहले एक इलेक्शन जीते हुए से इलेक्शन हारे हुए लोगों की लड़ाई थी, लेकिन आज तो हार के डर से खौफजदा लोग पेशबंदियों में लगे हुए हैं। 50 साल पहले भुट्टो अखाड़े में उतरकर हारा था, लेकिन आज मुल्क के सबसे मकबूल रहनुमा को अखाड़े में उतरने से रोका जा रहा है, चाहे उसके नतीजे में अखाड़ा तबाह हो जाए। इन्हें अंदाजा नहीं है कि ये अखाड़ा पूरा पाकिस्तान है। और याद रखो, अगर पूरा पाकिस्तान अखाड़ा बचाने के लिए बाहर निकल आया तो किसी को जाए पनाह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में हमेशा जमहूरियत खतरे में होती थी, लेकिन पहली दफ़ा एस्टैब्लिशमेंट खतरे में है। मरियम नवाज ने लॉन्च किया बाकायदा मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ, किसको? इसहाक डार को। आपको इस मुल्क के अंदर खिलवाड़ करने की सजा मिलने वाली है। इस कौम ने उठकर ये साबित किया, 75 सालों की जिल्लत और रुसवाई का दाग धोने निकले। पाकिस्तान का हल पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट और एस्टैब्लिशमेंट नहीं है।